بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ سب سے پہلے میں اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، جس کی توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ دینی بات کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، کیونکہ جہاں دین کی بات کہنا اور سننا ثواب کا کام ہے، دوسروں کے لیے دین کی بات سننے کا ذریعہ اور سبب بننا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے احترام کو، اس کی قدردانی کو ہمارے اوپر واجب اور لازم قرار دے دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب سیڑھیاں چڑھنے لگے تو آپ نے لگاتار 3 مرتبہ آمین فرمائی۔ خطبے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بغیر کسی دعا کے آپ نے آمین کہی؟ آپ کا معمول ایسا تو نہیں تھا، آخر کیا بات ہے؟ تو سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور 3 بددعائیں دی، جن پر میں نے آمین کہی۔ ان میں سے ایک بددعا یہ تھی، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ قلت آمین، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا مقدس مہینہ پالے اور اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی نہ کروا لے۔ میں نے اس پر آمین کہی۔ ذرا سوچئے، بار بار سوچئے کہ ایسی بددعا جو سید الملائکہ، گناہوں سے معصوم فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی ہو، مزید یہ کہ اس پر آمین سید الکائنات، امام الانبیاء، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو، اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ کیا ہم سب اپنے اندر اتنا بڑا حوصلہ پاتے ہیں، اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی ہلاکت کی بددعا کو ہم سہ لیں، ہم برداشت کر لیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔
تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہی سے اور ابھی سے یہ طے کر لیں کہ پورے رمضان انشاءاللہ اس کی قدردانی کریں گے. گھر کے ایک ایک فرد، چاہے بچے ہوں، بچیاں ہوں، بڑے بزرگ ہوں، بھائی بہن ہو، ماں باپ ہوں، کوئی بھی ہو، سب سے قدر کروائیں گے. سب کے دل میں رمضان کے مہینے کی عظمت بٹھائیں گے. اللہ نہ کرے مسلمان کا کوئی گھر ایسا ہو کہ اس میں رمضان کی ناقدری ہو رہی ہو اور ہلاکت کی بددعا کا وہ گھر مستحق بن رہا. اور اللہ نہ کرے کہ گھر کا کوئی فرد، مرد یا عورت، رمضان کی ناقدری کر رہی ہو اور گھر کا ذمہ دار دیندار بن کے اپنے روزے میں، تلاوت میں، دعاؤں میں مشغول ہو اور گھر والوں کی فکر نہ کر رہا ہو. اللہ نہ کرے ایسا کوئی گھر ہو. گھر کے ایک ایک فرد کی فکر کرنا، سب کے دلوں میں رمضان کی عظمت کو بٹھانا گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول اس قدر ہوتا ہے کہ پورے 11 مہینوں میں جتنی برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ان کی حیثیت رمضان کی برکتوں کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی حیثیت پانی کے ایک قطرے کی سمندر کے سامنے ہوتی ہے. اللہ غنی. غور کریے، ایک قطرہ پانی اور تا حد نگاہ پھیلا ہوا سمندر، اس کے سامنے ایک قطرہ پانی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس سے بھی کم حیثیت 11 مہینوں کی برکتوں کی ہوتی ہے رمضان کی برکتوں کے مقابلے میں. آگے فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اسی ماہ رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، بلکہ تمام کتابوں کو نازل فرمایا. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کر کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، ابدال اور قطب بنتا ہے. اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی پوری قدر کریں، ہر حال میں اللہ سے اس مہینے کی قدردانی مانگیں. نزہۃ المجالس عربی میں ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک مجوسی کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کا غلبہ تھا، لیکن کفار بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. مجوسی کا ایک لڑکا رمضان کے مہینے میں کچھ کھاتا ہوا باہر نکل گیا اور مسلمانوں کے سامنے کھانے لگا. جب اس کے مجوسی باپ نے دیکھا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر زور سے ڈانٹا، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے؟
مسلمان روزے رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، تم ان کے سامنے کھا پی رہے ہو۔ اس مجوسی کے گھر کے پڑوس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ مجوسی کا انتقال ہو گیا تو بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، یہ مجوسی ہے، آگ پرست ہے، اس کا سینہ ایمان سے خالی تھا، جنت میں کیسے چلا گیا؟ اے لوگو، اپنے ایمان کی قدر کرو۔ مجوسی نے جواب دیا، حضرت آپ کی حیرت برحق ہے، بجا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کا ادب کیا تھا، اور ادب کی وجہ سے ایک مرتبہ اپنے بچے کو ڈانٹا تھا۔ اللہ کو میرا یہ عمل اور ادب اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ ایمان کی توفیق سے مالا مال کر دیا، اور میں ایمان کے ساتھ مرا، اس لیے جنت میں ٹہل رہا۔ میرے بھائیوں، غور کرو، رمضان کا ایک ادب ایک مجوسی کو کلمہ ایمان اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے سرخ روح ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر اس مہینے کا ادب کریں گے، قدردانی کریں گے، روزے اور تراویح کا اہتمام کریں گے، تو اللہ کیا کچھ نوازے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ناقدری کریں، بے احترامی کریں، اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کو نہ سمجھیں، لاپرواہی میں گزاریں، تو پھر وعید بھی سخت ترین ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر غفلت میں رمضان کا کوئی روزہ چھوڑتا ہے، تو پوری زندگی اگر وہ نفلی روزے رکھتا رہے تو بھی رمضان کے اس چھوڑے ہوئے روزے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے اس ماہ کی۔ بستان الواعظین علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے، عربی میں ہے، واعظین اور خطبہ کے لیے بہت مفید ہے، دل پذیر بیانات ہیں۔ اس میں امام ابن الجوزی نے ایک حدیث نقل کی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور میری امت کے ایک نوجوان کو فرشتے آگ اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے گھسیٹ رہے ہوں گے، 1000 سال سے وہ پکار رہا ہوگا، الامان 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 الامان، بچا لو مجھے، بچاؤ مجھے، لیکن اس کی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ اچانک اس کی نظر میرے اوپر پڑ جائے گی اور وہ مجھ سے چمٹ جائے گا، فرشتے اس کو چھوڑیں گے نہیں،
گھسیٹنے کی کوشش کریں گے اور وہ مجھ سے مزید چمٹنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ میں فرشتوں سے پوچھوں گا، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں فرشتوں سے پوچھوں گا، اے فرشتوں بتاؤ اس نوجوان کا جرم کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی قدر نہیں کی، گناہوں سے معافی نہیں مانگی، گناہوں پر جمع رہا، گناہ کرتا رہا، اس مہینے کی کوئی عظمت اور کوئی تعظیم اس نے نہیں کی۔ پیارے آقا علیہ السلام اس نوجوان سے کہیں گے افلا قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قرآن میں اس مہینے کی عظمت تو اللہ نے بہت بیان کی ہے۔ نوجوان کہے گا پڑھا تھا، سنا تھا لیکن بھلا دیا، غفلت میں پڑا رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بیس الشاب انتا، بیس الشاب انتا، برا نوجوان ہے، برا نوجوان ہے۔ لیکن اس کی چیخ و پکار ایسی ہوگی، اس کی فریاد ایسی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ان لہ خصما قویا یا احمد، اے میرے حبیب اس کا مدعی بڑا طاقتور ہے، بڑا سخت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے من خصمہ، یا ربی کون ہے اس کا مدعی، حتی ارضیہ، کہ میں اس کو راضی کر سکوں اور اس نوجوان کو جہنم سے بچا سکوں۔ آقا صلی اللہ رب العالمین فرمائیں گے خصمہ شہر رمضان، اس کا مدعی جو اس کے مخالف اٹھ کھڑا ہوا ہے رمضان کا مہینہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے انا بریء ممن خصمہ شہر رمضان، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں جس کا مدعی رمضان کا مہینہ ہے۔ بزرگوں، دوستو، بھائیو، بتاؤ حشر کے میدان میں ہم سب کے لیے بہت بڑا آسرا پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ حشر کے میدان میں آقا علیہ السلام کی شفاعت سے جو محروم ہو جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ پھر اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، انا بریء ممن انت بریء منہ، تو جس سے بری ہے میں بھی اس سے بری ہوں۔ فینطلق بہ الی النار، پھر فرشتے اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک مجوسی رمضان کی قدر کر کے، ایک کافر رمضان کا احترام اور ادب کر کے کلمے کی دولت سے مالا مال ہو کر جنت چلا جاتا ہے، اور ایک امتی مسلمان نوجوان رمضان کی قدر نہ کر کے گناہوں پر اصرار کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کا احترام کریں، اس مہینے کی قدر کریں۔ کیسے قدر کریں؟
تین چار باتوں کا اہتمام کر لیں۔ نمبر 1، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام۔ آج کل ہم مسجد نہیں جا سکتے، گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہو، اور اگر گھر میں کوئی جماعت کرانے والا ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ گھر کا کوئی فرد نہ بچے جو نماز نہ پڑھتا، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب نماز پڑھنے والا گھر کے اندر موجود ہو۔ روزہ اور تراویح کی پابندی، ایک بھی روزہ نہ چھوٹنے پائے، ایک بھی تراویح کا ناغہ نہ ہو، اگرچہ سورہ تراویح ہو۔ نمبر 2، گناہوں سے مکمل اجتناب۔ آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں، سوچیں کہ ہم سے کون کون سا گناہ ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، طعنہ، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ہاتھ اور پیر کا غلط استعمال، ہماری ذات سے گھر کے اندر کیا کسی کو تکلیف پہنچتی ہے؟ ہماری ڈانٹ ڈپٹ سے، بیجا غصے سے، ہماری ذات سے کیا ہماری پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے؟ کون کون سا گناہ ہے جو ہم سے صادر ہوتا ہے؟ سوچیں اور ایک ایک گناہ سے توبہ کر کے مکمل بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام کریں۔ ہو سکے تو آپ اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، اور تہجد کا تو بہت اہتمام ہو۔ پورے 11 سال تک ہم فجر تک سوتے رہتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں۔ کیا اور کتنی اچھی بات ہوتی کہ 1 مہینہ ہم رات کا اکثر حصہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ سحری کا وقت جب ختم ہو رہا ہو، اس سے 1-1.5 گھنٹہ کم سے کم پہلے اٹھ جائیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے۔ اس وقت ایک وبا چل رہی ہے، وبا کے خاتمے کے لیے اللہ کے سامنے روئیں، کیا اچھا ہوتا۔ تو نوافل کا اہتمام، اور آخری درجے میں ان سب باتوں پر عمل کو آسان بنانے کے لیے ایک روٹین بنا لیں، نظام الاوقات بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہمیں 24 گھنٹے میں اتنی دیر تک سونا ہے، اتنے گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اتنے گھنٹے ذکر کرنا ہے، اتنے گھنٹے قرآن کی کوئی سورہ سیکھنا ہے، اتنے گھنٹے گھر کے کسی فرد کو قرآن کی کوئی سورت سکھانا ہے، نماز کے مسائل سکھانا ہے، گھر کے اندر اتنی دیر تک تعلیم کرنا ہے، اور اس میں بنیادی اور اہم اور ضروری مسائل کا گھر کی مستورات کے ساتھ، گھر کے بچوں کے ساتھ مذاکرہ کرنا ہے۔ نماز کے بنیادی مسائل، وضو کے فرائض، نماز کے شرائط، یہ سب جو دین کی بنیادی اور اہم باتیں ہیں، گھر والوں کے ساتھ مذاکرہ کرنا ہے۔ یہ بہترین موقع ہے، ہمیں بہترین طریقے سے اس بار رمضان گزارنے کا اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔
طبرانی شریف کی روایت ہے، اس کے تمام روات ثقہ ہیں۔ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں کسی دن ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، بڑا برکت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں اس میں بارش کی طرح برستی ہیں اور تم پر چھا جاتی ہیں۔ اللہ تعالی اس مہینے میں گناہوں کو مٹاتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، نیک اعمال میں تمہارے مقابلے کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بندہ میں نے 6 رکعتیں پڑھی، یہ جو نیک اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ ہے اور شوق ہے، اور ایک دوسرے اللہ تعالی اس مقابلے کو دیکھتے ہیں اور پھر فرشتوں کے مجمع میں تمہارے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پس اے لوگو، اللہ کو نیک اعمال دکھاؤ، خیر کی باتیں اللہ کو دکھاؤ، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے، ان الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل، جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ آئیے ہم سب ارادہ کرتے ہیں سچے جذبے کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ہم اس مہینے کی قدردانی کریں گے، نیک اعمال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اس کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔